ایمان کی قبولیت کے لیے کس طرح کا ایمان قابل قبول ہے؟ ایمان کی قبولیت کے لیے اسی طرح کا ایمان قابل قبول ہے جس طرح کا ایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جیسا کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول ایمان لائے ہیں۔ اصحاب رسول کے ایمان کو گویا کہ کسوٹی اور قبولیت کا ماڈل قرار دیا گیا۔ اگر آج کائنات کے اندر ایمان کے قبولیت کے اعتبار سے کوئی رول ماڈل چیز ہے تو وہ اصحاب رسول کا ایمان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی نہ صرف سند دی ہے بلکہ ان جیسے ایمان کو قبولیت کا دار و مدار ٹھہرا دیا ہے۔ سوال یہ ہے، منافقین نے ایک مرتبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے وقوف کہا۔ اللہ اکبر! اصحاب رسول کی عظمت و شان اور قبولیت دیکھیے کہ منافقین تو ایک دفعہ کہہ کے چپ ہو گئے، لیکن قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ہر شخص یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرے گا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ خبردار، اصحاب رسول کو بے وقوف کہنے والا خود احمق ہے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جو اصحاب رسول کو آج بھی بے وقوف کہے، قیامت تک اس کو ایمان والے بے وقوف کہتے رہیں گے اور بے وقوف کہنے پر بھی انہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جس سے قبولیت مل جائے اس پر اعتراض کرنا رب کو گوارا نہیں ہے۔ جو اصحاب رسول کو ایک بار احمق کہہ بیٹھا، قیامت تک اس کو بے وقوف کہا جاتا رہے گا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بے وقوف کہا جاتا رہے گا بلکہ حقیقت کے اندر بھی وہ احمق اور بے وقوف ہی ہے کہ جسے نہ صرف یہ نہیں پتا کہ ایمان کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ احمق اور بے وقوف کسے کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ منافقین اور اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرنے والے گویا کہ جہل مرکب ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اصحاب رسول کا ایمان نہ صرف قبول ہے بلکہ ان کو بے وقوف اور برا بلا کہنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں بے وقوف ہے، احمق ہے اور بے عقل ہے، اور اسے اس بات کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ اور منافقین نے تو اصحاب رسول کو السفہاء کے ورڈ کے ساتھ احمق کہا تھا، لیکن قرآن پاک نے تاکید کے لفظ کے ساتھ فرمایا الا انہم، الا بھی تاکید کے لیے، انہ بھی تاکید کے لیے، دو تاکید کے الفاظ استعمال فرما کے قرآن کریم نے فرمایا ہے بے شک منافق ہی بے وقوف ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصحاب رسول کو سب و شتم کرنا یہ احمق لوگوں کا شیوہ ہے۔ اصحاب رسول کی ناموس کا دفاع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ باری تعالیٰ نے منافقین کی خفیہ کارروائی کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ منافقین کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے تو ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا شیطان کا لفظ انسان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ کہ قرآن پاک نے بھی تو منافقین کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فساد فی الارض کے مرتکب منافقین کے سرداروں کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انسانوں میں بھی بعض لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں۔ شیطان صفت انسانوں کو عام طور پہ شیطان کہا جاتا ہے، اور مراد یہ ہوتا ہے جو زمین میں فساد کرے، لوگوں کے درمیان امن و امان کو ختم کرے، فتنہ اور فساد پھیلانے کا مرتکب ہو، ایسے شخص کو عام طور پہ شیطان کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کہ سامنے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تشریف لا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت تشریف لا رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی اپنے
منافقین سے کہنے لگا دیکھنا میں کیسے ان لوگوں کو بے وقوف بناتا ہوں۔ چنانچہ جب اصحاب رسول اس کے قریب آ گئے تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی تعریف کرنے لگا، اے بنو تیم کے سردار، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، اے شیخ الاسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، مرحبا۔ پھر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی، کہنے لگا مرحبا اے بنو عدی کے سردار، اے دین میں قوی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور ان کی تعریف کرنے لگا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اے رسول کریم علیہ السلام کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو ہاشم کے سردار جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو برداشت نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر، منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اے ابو الحسن ذرا ٹھہریے، خدا کی قسم میں نے یہ باتیں عذرائے منافقت نہیں کی بلکہ یہ میرا ایمان ہے۔ اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی اور تعریف کی، لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر اپنے منافقین سے کہنے لگا دیکھا میں نے کس طرح سے ان کو بے وقوف بنایا ہے۔ ان کی اس حماقت والی روش پر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے قرآن پاک تو کتاب لا ریب، کتاب حکمت ہے اور اس کی تعلیمات ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف اچھی نصیحت اور حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو یہاں قرآن پاک نے منافقین کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے، شیاطین جیسا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ جس موقع اور محل پر استعمال کیے گئے ہیں وہ اسلوب دعوت نہیں، وہ دعوت کا مقام نہیں، بلکہ منافقین کی حقیقت کا بیان ہے کہ منافقین دراصل شیطان صفت ہے اور شیطانوں جیسے وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کی اصلیت کو بیان کیا گیا ہے۔